جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا ٹیچر محمد صدیق، کلاس 10 لیکچر 6 ہے، ویک 6، اور ہم پڑھ رہے ہیں ہسٹری آف پاکستان. اس سے پہلے عزیز طلباء ہم نے پڑھا ہے ضیاء الحق کے دور میں جو مین اسپیکٹس تھے وہ پڑھا تھا. اس میں اسلامائزیشن کا پڑھا. اسلامائزیشن میں جو انہوں نے اسپیکٹس اٹھائے تھے ان کا ہم نے جائزہ لیا. اور آج کے لیسن میں ہمارا جو ہے وہ افغان جہاد، ریفیوجی پرابلم اور امپیکٹ آن پاکستان سوسائٹی، اس چیپٹر کے 3 فیزز ہیں ابھی جو ہمارا آج لیسن ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں افغان جہاد کیا تھا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی. پھر ریفیوجی پرابلم جو ایک بڑا انفلیکس تھا پاکستان کی طرف، اور اس انفلیکس کا جو پاکستانی معاشرے پر اثرات پڑے تھے، اس کا آج کے لیسن میں ہم جائزہ لیتے ہیں. آپ کو ویلکم. سب سے پہلے عزیز طلباء ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاد افغان جہاد جو تھا یہ کہاں سے شروع ہوا. دی انویژن بائی رشین فورسز انٹو افغانستان ان 1979. 1979 میں روس کی فوجوں نے افغانستان میں دار اندازی کی، داخل ہوئے اور کریٹڈ اے نیو چیلنج فار پاکستان. پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج جو تھا وہ پیدا کر دیا، کیونکہ پاکستان آلریڈی جو تھا ایک ڈیولپنگ پوزیشن میں تھا، اکنامک کرائسس بھی تھے. جنرل ضیاء الحق اڈاپٹڈ فرم پالیسی. اب اس کے اگینسٹ جنرل محمد ضیاء الحق جو کہ اس وقت صدر پاکستان بھی تھے، بڑی ٹھوس پالیسی کو اپنایا ود گریٹ کانفیڈنس، اور بڑے اعتماد کے ساتھ، اینڈ کرج اور جرت کے ساتھ، تاکہ اس مسئلے سے نپٹا جا سکے. اور ایک جذبہ تھا، اور وہ یہ جذبہ تھا کہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اس چیز کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے ٹیلی کرتے ہوئے یہ کیا. اینڈ اسٹوڈ اگینسٹ دی انٹروینشن آف رشین فورسز. اور ضیاء الحق نے روس کی فوجوں کی افغانستان میں داخلے کی شدید مخالفت کی. تو اس سلسلے میں انہوں نے جو سٹیپس اٹھائے تھے ان کا 1 بائی 1 ہم جائزہ لیتے ہیں اور اس کا انالیسس بھی کرتے ہیں. نمبر 1 کیا؟ دی بگننگ آف جہاد. جہاد کا آغاز کہاں سے ہوا؟ افغان نیشن بریولی سٹوڈ اگینسٹ رشین اٹیک. افغان قوم جو تھی بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ روسی اٹیک کا مخالفت کی، اور انہوں نے بڑے اسٹیڈ فاسٹ کو ظاہر کیا، مستعدی کو ظاہر کیا، اینڈ اسٹارٹڈ جہاد. دی مورل سپورٹ آف دی گورنمنٹ آف پاکستان ریز دی مورل آف افغان مجاہدین. پاکستان کی اخلاقی مدد نے، بینگ دا مسلم کنٹری، تو ایک بڑی جرت پیدا کی افغان مجاہدین کے اندر. یہاں پر میں یہ لفظ عزیز طلباء وضاحت کروں کہ مورل اور مورل یہ 2 لفظ ہیں. ہم اکثر انگلش میں بھی آپ پڑھتے ہیں ورڈز لائبل ٹو بی کنفیوزڈ، ایسے الفاظ جن سے ہمیں کنفیوژن بھی ہوتے ہیں، اسپیلنگ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، میننگ میں بھی فرق آتا ہے. مورل MORAL، مورل کا مطلب اخلاقی، اور مورال کا مطلب جرت، کرج، ہمت، حوصلہ بڑھانا. تو افغان مجاہدین کا جو انہوں نے بڑے حوصلے سے اس کا مقابلہ کیا. دی مجاہدین انفلیکٹڈ ہیوی ڈیفیٹس آن دا رشین فورسز. مجاہدین نے روس کی فوجوں پر کاری ضرب لگائے. ان ایوری فیلڈ، ہر میدان میں، یعنی ہر شعبے میں ان کو شکست دی. رشیا واز کمپلیٹلی ڈی مورلائزڈ. مکمل طور پر روس جو تھا اس حملے کی تاب نہ لا سکا اور وہ ڈی مورل ہوا، اس کی ہمت پست ہوئی. اینڈ بیکیم ہیلپ لیس ان 1986. اور 1986 میں یہ بالکل ہیلپ لیس ہو گیا، یعنی اب یہ کچھ کر سکنے کے قابل نہ رہا تھا. بٹ جہاد واز کنٹینیوڈ. لیکن یہ جہاد جو تھا یہ جاری رہا. دی کنٹینیوس ڈیفیٹس ڈس اپوائنٹڈ دا رشین ٹریمینڈسلی. اب مسلسل جو شکست ان کو ہو رہی تھی روسی فوجوں کو، ان میں ان کی جو شکست جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، ٹریمینڈس تھی، یعنی ٹائٹینیکلی دے ور امپونڈرنگ دا سچویشن واٹ دے ہیڈ ٹو ڈو. نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں. یہاں اتنا ہی کہنا کافی تھا. جنیوا ایکارڈ، جنیوا کا معاہدہ جو ہوا تھا اسی دوران، امریکہ اینڈ رشیا سائنڈ این ایکارڈ ان اپریل in 1988 in جنیوا. اور یہ معاہدہ میرا خیال ہے امریکہ نے اسی لیے کیا تھا تاکہ جو ہے یہ ایک ایسا یہاں پہ پرامن تصفیہ ہو سکے.
تاکہ اس مزید سچویشن کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ امریکہ اور روس نے ایک معاہدے پہ دستخط کیا اپریل 1988 میں جنیوا میں۔ اس لائن کو انڈر لائن کرنا چاہیے، یہ لائن امپورٹنٹ ہے۔ دی پرائم منسٹر آف پاکستان محمد خان جنیجو، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے، اور وہ اس پیکٹ کے بعد جب واپس ہوئے تو میرا خیال ہے ان کے لیے حکومت کی ڈکلائن جو تھا وہ کچھ ٹچ تھا اس میں۔ محمد خان جنیجو آلسو پارٹیسپیٹڈ اینڈ سائنڈ اٹ، اس معاہدے میں محمد خان جنیجو بھی شامل تھے اور انہوں نے اس معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے۔ رشیا ایکسیپٹڈ اٹس ڈیفیٹ، روس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اینڈ withdrew its forces from افغانستان 15 فروری 1989، اور 15 فروری 1989 میں اپنی افواج کو افغانستان سے واپس بلا لیا۔ اس لائن کو بھی انڈر لائن کریں، may be put up in the next annual examination۔ This was the end of the افغان جہاد، یہ افغان جہاد کا خاتمہ تھا، اختتام تھا۔ اب اس کا تھرڈ فیز جو دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے، اس کا پاکستان کے معاشرے پر کیا اثر پڑا۔ دی امپیکٹ آف پاکستانی سوسائٹی، پاکستانی معاشرے پر اس کے اثرات، یعنی اس کے کیا پازیٹیو اثرات تھے، کیا نیگیٹو تھے۔ اتنی بڑی مائیگریشن ہوئی تھی، اتنے بڑے لوگ میوٹیٹ ہوئے تھے وہاں سے پاکستان میں، جبکہ ایک آلریڈی پاکستان کی معیشت جو کمزور ہے، اتنے بڑے انفلکس کو وہ کیسے یہ جھٹکا جو تھا اس نے برداشت کیا۔ دی مائیگریشن آف افغان ریفیوجیز ٹو پاکستان ڈیورنگ رشیا اٹیک ہیڈ فار ریچنگ افیکٹس، اس کے بڑے دور اثرات ہوئے آن پاکستان سوسائٹی۔ مور دین 30 لاکھ افغان ریفیوجیز مائیگریٹڈ ٹو پاکستان، 30 لاکھ سے زائد عزیز طلباء پاکستان میں یہ افغان ریفیوجیز آئے تھے۔ پاکستان گیو شیلٹر ٹو دا ریفیوجیز، پاکستان نے ان کو تحفظ دیا، شیلٹر دیا، اینڈ لکڈ آفٹر دیم پراپرلی آؤٹ آف دا اسلامک برادر، اور پراپر طور پر ان کی دیکھ بھال کی، اس طرح ایک اسلامی بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ، جس طرح مدینہ میں ہجرت کے وقت مکہ سے مدینہ میں جو ہجرت کا، وہ اس جذبے کے تحت مد نظر رکھتے ہوئے اور ہیومن سمپیتھی، انسانی ہمدردی کے تحت، یعنی وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ملک ہیں، تو ہم نے اس جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مدد کی۔ دی سروسز آف دی جنرل محمد ضیاء الحق آر پریز وردی ان افغان جہاد، افغان جہاد میں جنرل محمد ضیاء الحق کی جو خدمات ہیں وہ کافی گراں قدر ہیں، قابل تعریف ہیں۔ پاکستان واز اپریشیٹڈ انٹرنیشنلی فار دی سکسیسفل افغان پالیسی، اور پاکستان نے جو اس وقت خارجہ پالیسی اپنائی تھی افغانستان کے بابت، وہ بڑی بین الاقوامی سطح پر اس کی کامیابی پر اپریشیٹ کیا گیا، اس کی تعریف کی گئی تھی، سراہا گیا تھا۔ تو یہ لفظ زیادہ اچھا ہے، سراہا جانا۔ تو عزیز طلباء، آپ کی ورڈنگ جو ہے آپ کے پیپر سالو کرنے میں بڑی مدد ہوتی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں جناب کہ نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، آپ کا چیپٹر جو ہے وہ ایک نئے ٹرن پہ آ جاتا ہے۔ جمہوریت بحال تھی، جنیجو کی حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد ضیاء الحق جو تھے وہ ان کا ایک طیارہ جو تھا وہ اس میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد جیسے کہ میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا کہ غلام اسحاق خان جو اس وقت سینٹ کے چیئرمین تھے، انہوں نے حکومت کو سنبھالا اور انتخابات کروانے کا وعدہ کیا 90 ڈیز کے اندر، اور ان انتخابات کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو جو کہ پیپلز پارٹی کی سربراہ تھیں، وہ منظر عام پر آئی، اور یہ دنیا کی پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم تھی، بے نظیر بھٹو۔ اور ان کا ابھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی بک کے پیج نمبر 16 پہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ بے نظیر بھٹوز فرسٹ گورنمنٹ ایرا۔ بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی، پیپلز پارٹی کی رہنما، اور انہوں نے پارٹی کی قیادت کو سنبھالا اور انتخابات میں حصہ لیا، اور ان کا جو اقتدار کا دور ہے وہ شروع ہوتا ہے دسمبر 1988 ٹو اگست 1990، دسمبر 1988 سے لے کر اگست 1990، یہ تقریباً 20 ماہ کا دور حکومت بنتا ہے۔ اور اس دور حکومت کے دوران انہوں نے کیا کیا، اس ملک کے لیے کیا کیا پالیسی اپنائی،
خارجہ پالیسی کو کیا کیا، حکومت میں کیا شفلنگ کی، ری شفلنگ کی، یا ان کی جو اپنی ایک حکمت عملی تھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو انہوں نے پالیسی اختیار کی، ان کا ہم یہاں پہ تجزیہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آئیے. جنرل الیکشنز وار ہیلڈ، یعنی اسی وعدے کے تحت جو غلام اسحاق خان نے کیا تھا 90 ڈیز کے اندر عوامی انتخابات ہوئے. جنرل الیکشنز کو ہم عوامی انتخابات کہیں گے، عام انتخابات جس کا نام دیا جاتا ہے، وار ہیلڈ ان 1988 ان پاکستان، 1988 میں ہوئے تھے. یہ بھی بڑے جنرل الیکشن تھے، جس طرح بھٹو کا 1977 کا بڑے عوامی انتخابات تھے. پیپلز پارٹی لیڈر بے نظیر بھٹو واز الیکٹڈ پاکستان's اینڈ اسلامک ورلڈ's فرسٹ ویمن پرائم منسٹر. بے نظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون عورت جو تھی وہ وزیر اعظم بنی. یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بھی بات تھی. The following are the important events of بے نظیر بھٹو's first terms. پہلے دور حکومت، 2 دفعہ انہوں نے حکومت کی ہے، دونوں دفعہ سیاق ہوئی ان کی حکومت، لیکن فرسٹ ٹرمز میں انہوں نے جو ایونٹس ان کے جو تھے ان کا ہم 1 by 1 جائزہ لیتے ہیں. سب سے نمبر 1 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. The following are the important events. نمبر 1 پہ the development programs during بے نظیر بھٹو's فرسٹ گورنمنٹ میں ڈیسولیشنز آف بلوچستان اسمبلی. انہوں نے جناب آتے ہی جو کام کیا، انہوں نے بلوچستان کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، بلوچستان کی اسمبلی کو ختم کیا، ڈسمس کیا. اور اس وقت جو چیف منسٹر تھے بلوچستان کے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے. had just not gained the vote of confidence. ابھی انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل بھی نہیں کیا تھا بلوچستان اسمبلی سے، تو بے نظیر بھٹو نے ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا. غالباً اس کے پیچھے کچھ سیاسی ایسے تھے جس کو ابھی ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. دی بلوچستان ہائی کورٹ ٹک اپ دا کیس. بلوچستان ہائی کورٹ نے اس مقدمے کو لیا. ڈکلیئرڈ اٹ دا انکانسٹیٹیوشنل اینڈ ریسٹورڈ دی ہاؤس. انہوں نے بے نظیر کے خلاف فیصلہ دیا اور جمالی صاحب کی حکومت کو بحال کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ ان کا یہ جو اقدام تھا بے نظیر کا وہ غیر آئینی ہے، اور انہوں نے اس ہاؤس کو، اس ایوان کو، ہاؤس سے مراد ایوان، جیسے ہم قومی اسمبلی کو ایک ایوان کہتے ہیں، سینٹ کو ایوان کہتے ہیں، تو انہوں نے اس ہاؤس کو ریسٹور کیا، اسمبلی کو بحال کر دیا. نمبر 2 پہ بیٹا پریزیڈنشل الیکشنز. اب یہاں پہ صدارتی انتخابات ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں پہ اس موقع پر غلام اسحاق خان جو ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. غلام اسحاق خان ون دی پریزیڈنشیل الیکشن اگینسٹ نواب زادہ نصر اللہ خان. یہ بڑی تاریخی سی بات ہے. نواب زادہ نصر اللہ خان اور غلام اسحاق خان کے درمیان جو انتخابات ہوئے، انڈر لائن کر لینی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے پاکستان کے تاریخ پاکستان کے طالب علم کی حیثیت سے. اور یہ انتخابات ہوئے تھے دسمبر 1988 میں، اور غلام اسحاق خان نے ٹوک دی اوتھ فار دی آفس، صدارت کے عہدے کا علم اٹھایا اور وہ صدر پاکستان بنے. یہ الیکشن انہوں نے جیتا. نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب جو تھے وہ یہ الیکشن ہارے. نمبر 3 پہ پاکستان ری جوائنس کامن ویلتھ. پاکستان دوبارہ کامن ویلتھ کا حصہ بن گیا، یعنی دولت مشترکہ کا. کبھی کلاس میں اس پہ کامن ویلتھ کی ڈیفینیشن کو ہم ڈسکس کریں گے عزیز طلباء. آفٹر سپریشنز فرام دی کامن ویلتھ 1972 میں 1972 میں پاکستان کامن ویلتھ سے الگ ہوا تھا، لیکن یہ دوبارہ پاکستان اس میں شامل ہو گیا، ری جوائنڈ ہو گیا ان 1899 میں پاکستان دولت مشترکہ میں دوبارہ شامل ہوا. نمبر 4 فورن پالیسی. بے نظیر بھٹو کا ایک اپنا ویژن تھا، وہ خارجہ پالیسی کو اپنے حساب سے سمت میں لانا چاہتے تھے، اور جو انہوں نے سمت اختیار کی میرا خیال ہے کہ دیٹ واز گڈ، کہ وہ انہوں نے جو اینگل لیا وہ نو کانفرنٹیشن پالیسی کا تھا، کہ ہم کسی سے
جارحیت نہیں کریں گے. دی گورنمنٹ آف بینظیر بھٹو اڈاپٹڈ نو کانفرنٹیشن پالیسی, یعنی سامنے آ کر ہم نہیں لڑیں گے اور ہم پرامن طریقے سے رہیں گے. وین راجیو گاندھی وزٹڈ پاکستان, اس وقت راجیو گاندھی جو تھے وہ وزیر اعظم تھے ہندوستان کے, انہوں نے پاکستان میں وزٹ کیا اور یہاں پہ پاکستان میں سارک کانفرنس ہو رہی تھی. سارک کے نام سے آپ واقف ہے, جنوبی ایشیا کی یہ ایک تنظیم کا, ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن, علاقائی تعاون کی ترقی کی تنظیم ہے. اس تنظیم کی جس میں ہندوستان بھی اس کا حصہ ہے. پہلے 7 تھے, میں تھوڑا سا اس میں آگے چلا گیا ہوں, اب 8 ہے, افغانستان کو اس میں شامل کیا گیا. اور سارک کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جناب راجیو گاندھی جو تھے وہ پاکستان میں آئے. بینظیر بھٹو جوائنڈ ہینڈس, بینظیر بھٹو نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا فار اسٹیبلشنگ گڈ ریلیشنز ود ہم, ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے. یہاں یہ بھی بات وضاحت کرنی چاہیے, اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی میں دیکھیں یا آپ قائد اعظم کے ویو میں دیکھیں تو قائد اعظم علیہ رحمت بھی یہی فرماتے تھے کہ ہم اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں, اور بالکل بیان ہی اسی پر ایکٹ اپان کرتے ہوئے بینظیر بھٹو نے جو پالیسی اپنائی تھی ہندوستان کے ساتھ وہ بڑی دوستانہ تھی. نمبر 5, لیکن انفارچونیٹلی مسائل جو حل نہیں ہوئے, کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا ٹکلش پرابلم جو ہے, جو کرٹیکل پرابلم ہے, وہ کشمیر ایشو ہے. نیکسٹ 5 نمبر پہ سوشل ویلفیئر, سماجی بہبود کے کام, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو بے نظیر نے سٹیپ اٹھائے تھے ان کو ہم گنواتے ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ آلویز ورک فار دا پیپل. تو اسی کو جیسے آپ کو پتہ ہے, تھوڑا سا یاد بھی ہوگا, آپ ماشاءاللہ 10th کلاس میں روٹی کپڑا مکان کا یہ پیپلز پارٹی کا بڑا نعرہ رہا, تو اسی پہ نظر رکھتے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے. دی گورنمنٹ ہیڈ لانچ دی پیپلز ورکس پروگرام, تو بینظیر حکومت نے پیپل ورکس پروگرام کا آغاز کیا, لانچ مین آغاز کیا فار دی ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل ویلفیئر آف دا کنٹری, ملک کی ترقی کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے. فار پرووائڈنگ امپلائمنٹ ٹو دا پبلک, لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے, اور پلیسمنٹ بیورو کا قیام عمل میں لایا گیا. پلیسمنٹ بیورو سے مراد سے دفتر آفس قائم کیا, بیورو مین آفس ادارہ قائم کیا گیا جو لوگوں کو روزگار فراہم کرتا تھا, ویکینسیوں کو اناؤنس کرتا تھا اور لوگ اس کے اگینسٹ جو تھے وہ اپلائی کرتے تھے. ایجوکیٹڈ لوگ دوسرے جو اپنے حساب سے پوسٹیں تھی, یہ پلیسمنٹ بیورو جو تھا ان کو ایڈجسٹ کرتا, ان کو ملازمتیں دیتا تھا. تو تھاؤزنڈز آف پیپلز گاٹ امپلائمنٹ تھرو اٹ, اس کے ذریعے سے یعنی پلیسمنٹ بیورو آفس کے ذریعے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار ملا. یہ بہت ہی اچھی خوش آئند بات تھی, جو ایک بڑا تعطل جو تھا, جو اسٹالمیٹ پیدا ہوا تھا ماشاء اللہ دور میں, اس میں یہ کافی حد تک یہ ایلیویٹ ہوا, لوگوں کو روزگار بھی ملا, نوکریاں ملی. نیکسٹ ہے جی دی ڈسمسل آف دا بے نظیر بھٹو گورنمنٹ, بے نظیر بھٹو کی حکومت کا اختتام. جیسے میں نے پہلے بتایا اس لیسن کے شروع میں کہ یہ بے نظیر بھٹو کا 20 ماہ کی حکومت تھی. 20 ماہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 2 سالوں میں کیا حکومتیں کر رہی. تو خیر, پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان یوزنگ دی پاورز انڈر سیکشن 58(2), صدر غلام اسحاق خان نے 58(2)(b) کے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے, یہ ایک ایسی شک تھی قانون کی, اگر آپ اس کو کہ دس واز دا سورڈ آف ڈیموکریسی, یہ ایک لٹکتی تلوار ہوتی تھی. اس کی وجہ سے صدر پاکستان کے پاس بڑے اختیارات ہوتے تھے, جب چاہتا اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا, معزول کر سکتا تھا. یہ 58(2)(b) کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے آئین کی تو بے نظیر بھٹو حکومت کو ڈسمس کر دیا آن دی چارجز آف کرپشن, اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, اینڈ ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی, اور قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا آن 6 اگست 1990, 6 اگست 1990 میں. ہر فرسٹ گورنمنٹ لاسٹڈ فار اباؤٹ 20 months. یوں ان کا جو 20 ماہ کا دور حکومت تھا وہ اختتام پذیر ہوا. دوسری بار بینظیر بھٹو کا الیکشن میں حصہ لینا اور ان کا وزیر اعظم بننا جو تھا وہ بھی اسی لیسن کے ساتھ ٹیگ کیا گیا ہے, تاکہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم 1
ہیڈ کا جو ہے اس کو ڈسکس کر سکیں کہ انہوں نے پہلے دور حکومت میں کیا کیا, دوسرے دور حکومت میں کیا کیا, پھر کیا ان کے ساتھ جو پروگرس ایونٹس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو سیکنڈ گورنمنٹ ایرا, یہ دوسرا دور حکومت کا آغاز ہوتا ہے اکتوبر 1993 ٹو نومبر 1996, اکتوبر 1993 سے لے کر 1996 تک تقریباً یعنی اپروکسیمیٹلی یہ 3 سال کا دور حکومت بنتا ہے. بے نظیر بھٹو واز الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان فار دا سیکنڈ ٹائم ان اکتوبر 1993. عزیز طلباء, بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئی in October 1993. Following were the important events of the second term. دوسرے دور اقتدار کے جو اہم ایونٹس ہیں, جو میجر ان کی اچیومنٹس ہیں, اکمپلشمنٹس ہیں, وہ یہ ہے. نمبر 1, ڈیولپمنٹ پروگرامس. بینظیر بھٹو سیکنڈ ٹرم, کنسٹرکشن آف کراچی فلائی اوور برج. انہوں نے کیا کیا, کراچی میں فلائی اوور برج کو, ایک بڑا پل تعمیر کیا. اینڈ لاہور بائی پاس واز اسٹارٹیڈ, اور لاہور بائی پاس کا آغاز ہوا. تو ظاہری بات ہے یہ ایک بڑا عوامی ہیلپ فل منصوبہ تھا لوگوں کی, اس میں سفر کی سہولتیں کافی حد تک جو تھی وہ میسر ہوئیں, اور بہت سارے جو سفری پرابلمس تھے, جو ہرڈلس تھی, وہ دور ہوئے. نمبر 2 پہ پلانس فار دا فارمرز اینڈ ویمنس. انہوں نے کیا کیا کہ زراعت کو ترقی دینے کے لیے اور زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے پلانس بنائے. فارمرز, پھر خواتین کی ترقی کے لیے, خود بھی خاتون تھی, اور خواتین کی ترقی کے لیے انہوں نے مختلف شعبہ جو تھے وہ ان کا آغاز کیا. بے نظیر بھٹو سیٹ اپ کسان بینک. انہوں نے کسان بینک برانچ کو سیٹ اپ کیا, قائم کیا. فار پرووائڈنگ لونس ٹو فارمرس, کسانوں کو قرضے دینے کے لیے, تاکہ وہ ان پیسوں سے اپنی زراعت کو بہتر کر سکیں, مشینری خرید سکیں, اچھے بیج خرید سکیں, کھادوں کا استعمال کر سکیں, اور جو اینٹی سیپٹکس میڈیسنز ہیں, کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ کسان سندھ میں ہاری, تو ان کی جو اکانومک حیثیت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ویک ہوتی ہے. وہ فصل آتی ہے, پھر اس کا کیا ان کو ملتا ہے, لیکن اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے بے نظیر نے ان کو آسان شرائط پر قرضے اور دینے کے لیے پروگرام شروع کیا. پھر جس میں شامل تھا نیشنل ٹریکٹر سکیم, سوشل اینڈ ہیلتھ پالیسیز کو اپنایا گیا. وار فریمڈ فار ویمن, خواتین کے لیے خاص طور پر سماجی اور صحت کی پالیسیاں اپنائی گئیں خواتین کے لیے. ویمن پولیس اسٹیشنز, خواتین کے تھانے قائم کیے گئے, پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے. اینڈ کورٹس وار سیٹ اپ فار پرووائڈنگ لیگل فیسلٹیز ٹو دس کلاس, اور پھر عدالتیں قائم ہوئیں تاکہ ان کو آئینی لیگل جو ہے قانون کی جو پرابلمز ہیں, جو قانون کے راستے میں حائل, جو انصاف کرنے میں خواتین کو مسائل پیش آ رہے تھے, ان سہولیات کو باہم پہنچایا جا سکے, تاکہ ان کی معاشرے میں ایکچوئل جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہو سکے, اور وہ سمجھ سکیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. اور یہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ آف پاپولیشن کنسسٹ آف ویمن. نمبر 3 پہ 5th ایئر پلان, 8واں 5 سالہ منصوبہ. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ملک ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ مختلف منصوبے بناتی ہے. پاکستان میں 5 سالہ منصوبے بنائے جاتے ہیں, اور ہر دور میں یہ منصوبے بنے تاکہ ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں, تاکہ جو مطلوبہ مقاصد سیٹ کیے جاتے ہیں وہ ٹارگٹس جو ہیں ان کو اچیو کیے جا سکے, اور حکومت کی جو فنکشنریز ہیں وہ بھرپور محنت کر کے اسٹیپولیٹڈ پیریڈ میں وہ اہداف کو حاصل کر سکیں. پراسپیرٹی ملک میں ہو, تاکہ جو ریپڈ ڈیولپمنٹ ہو, تو اس کے لیے 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا بے نظیر بھٹو نے. 8ویں 5 سالہ منصوبے کا, جس میں مختلف قسم کے انہوں نے پروگرام کو سیٹ کیا تاکہ مقاصد کو حاصل کیا جا سکے. نمبر 4 فارن وزٹس اینڈ دا کشمیر ایشو. انہوں نے غیر ملکی دورے بھی کیے, جیسے کہ تاکہ پاکستان کے موقف کو بیان کیا جا سکے مختلف ایشوز پر. مسز بھٹو میڈ سکسیسفل وزٹ ٹو ایران اینڈ ترکی. ایران اور ترکی کے انہوں نے وزٹ کی. آپ کو پتہ ہے ایران ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک, یہ وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا, اور ترکی خاص طور پر جو ہمارا
اسلامی برادر ملک ہے. شی سائنڈ مورل سپورٹ آف دیز کنٹریز آن دا کشمیر ایشو. اس نے گینڈ کی مارل اخلاقی سپورٹ کشمیر کے ایشو پر. کشمیر پاکستان اور انڈیا کا آپ کو پتہ ہے واحد کرٹیکل ایشو ہے جس کے اوپر ابھی تک ہمیں کوئی اس کا نظر جس کے اوپر جنگیں بھی ہو چکی ہیں. اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مختلف حکومتوں نے اپنی اپنی کاوشیں کی ہیں, اپنی اپنی اس کے لحاظ سے حل کرنے کی کوشش کی. مینی ایگریمنٹس آف کوپریشن ان ڈفرینٹ فیلڈز ور سائن. کئی شعبوں میں کئی طرح کے معاہدے کیے گئے, ایگریمنٹس کیے گئے تھے اور تعاون کے منصوبوں میں, تاکہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو آپس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے. نمبر 5 پہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ. یہاں پہ خیبر پختونخوا یعنی سرحد اس وقت ہوتا تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, موجودہ نام جس کا KPK یعنی خیبر پختونخوا گورنمنٹ. اور اس وقت وہاں پہ چیف منسٹر تھے جناب پیر صابر شاہ صاحب. یہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے اور مرکز میں حکومت تھی جناب پیپلز پارٹی کی. اینڈ اسمبلی تو بے نظیر بھٹو نے کیا کیا, پیر صابر شاہ کی حکومت کو معزول کیا اینڈ واٹ ڈیزالوڈ, اور اسمبلی کو ڈیزالو کیے 1994 ان خیبر پختون. اینڈ آفتاب احمد خان شیر پاؤ آف دا پیپلز پارٹی واز الیکٹڈ ایز دا چیف منسٹر. اور آفتاب احمد خان شیر پاؤ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی تھا, ان کا انتخاب کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے, تاکہ وہ اپنی ایک جو حکومت مرکز کے ساتھ اپنی پالیسیوں کو پارٹی کی پالیسی کو آگے بڑھا سکے. نمبر ڈسمسل آف دی گورنمنٹ بے نظیر بھٹو. یہاں پہ پھر جیسے کہتے ہیں کہ ہر عروج بازوال کے ڈفرینسز کریٹ ہو گئے, ڈسمسل گورنمنٹ حکومت بے نظیر بھٹو کی حکومت کا معزول ہونا. لیکن یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ صدر پاکستان اب غلام اسحاق خان نہیں, وہ صدر پاکستان ہے فاروق احمد خان لغاری صاحب, اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے صدر ہیں. اب پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے PM کو معزول کرنے جا رہا ہے. The differences on the different matters were developed. مختلف مسائل پر اختلافات بڑھتے گئے تو فاروق احمد خان لغاری جو اس وقت صدر پاکستان تھے, اور انہوں نے بے نظیر بھٹو حکومت کو ڈسمس کر دیا. ڈسمس دا گورنمنٹ آن دی چارجز, اور الزام یہ لگایا کہ کرپشن ہوئی ہے بے نظیر کے دور میں, اور انہوں نے بھی وہی ہتھیار وہی پاورز استعمال کی. سوری, ہتھیار سے مراد وہ میں 58(2)B کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ 58(2)B جو 1973 کانسٹیٹیوشن کی جو ایک شیک ہے, وہ جس کے وجہ سے صدر کے پاس اختیارات تھے, اسی پاور کو استعمال کرتے ہوئے فاروق احمد خان لغاری نے آئین کے اس شک کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر حکومت کو ختم کر دیا. بے نظیر بھٹو رول اوور دی کنٹری فار اباؤٹ 3 years دس ٹائم. اس دفعہ بے نظیر نے 3 سال کے لیے حکومت کی. تو اس دور میں جو میجر ایونٹس آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کیے, عزیز طلباء, مجھے امید ہے کہ یو وڈ ہیو فالو دیز ایونٹس, اور اپنے سبق کو ریلیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 7 کے لیے آگے بڑھیں گے اگلی نشست میں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے لسن کیا. آئی ہوپ کہ آپ خود اس کو پڑھیں گے اینڈ دین یو ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان. تاریخ پاکستان میں واقعات ہوتے ہیں, واقعات کی ایک کڑی کو دوسری کڑی سے جوڑا جائے تو اس کو لرن کرنے میں بھی آسان ہوتا ہے. اور میں آپ کی کامیابی اور سکسیس کے لیے دعا گو ہوں, اور دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. نیکسٹ ویک.